بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک سب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس کا اگلا حصہ۔ ان دنوں وہ جن حالات کا شکار تھی ان میں بڑی تنہائی اور بے بسی کا احساس نمایاں تھا۔ رشتے ناتے داروں کو نہ جانے کب سے چھوڑا ہوا تھا۔ ان کے غرور نے انہیں کبھی کسی کے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ یہ خاتون جو اندر آئی تھیں ان کے رشتے کی خالہ تھیں۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن مرزا اختیار بیگ کے اشر اشیر بھی نہیں تھے، اسی لیے طاہرہ جہاں انہیں کبھی اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن اس وقت ان کو اچھی طرح سے وہ یاد آ گئیں۔ عمر رسیدہ خاتون آگے بڑھ کر طاہرہ جہاں کے پاس پہنچیں اور بولیں، طاہرہ یہ مت کہہ دینا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، بیٹی میں دیدار ہوں۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ دیدار خالہ، آئیے آئیے بیٹھیے۔ خیریت، یہاں ہسپتال میں کیسے آنا ہوا؟ وہ بس ایک قریبی دوست بہت عرصے سے بیمار تھیں، کوئی حادثہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ، ذہنی توازن بگڑ گیا، یہیں داخل ہیں ہسپتال میں، دیکھنے آئی تھی انہیں۔ دور سے تم لوگوں کو دیکھا، اختیار بیگ ڈاکٹر کے ساتھ کہیں گئے تھے، تم اس کمرے میں داخل ہوئیں تو دل مچل اٹھا، میں نے سوچا سلام دعا کر لوں، اگر چہرہ بھی بھول گئی ہو تو یاد دلا دوں۔ آئیے بیٹھیے، برائے کرم تنزیہ باتیں نہ کیجیے، رشتے راتے کہیں بھولنے کی چیز ہوتے ہیں، طاہرہ جہاں نے کہا، اور پھر شاید خود ہی اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوئی، چونکہ بھولنے کی تو وہ ماہر تھیں۔ وہ خالہ بیٹھ گئیں۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے بتاؤ؟ یہاں کیسے آنا ہوا؟ اور ابھی یہ جو لڑکی باہر نکلی تھی مسکراتی ہوئی، یہ کون تھی؟ مسکراتی ہوئی؟ طاہرہ جہاں کو یہ الفاظ بڑے عجیب لگے۔ اور کیا عجیب سی مسکراہٹ تھی، میں تو دنگ رہ گئی، پتہ نہیں کیا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ طاہرہ جہاں بیگم دیدار خالہ کے الفاظ میں کھو کر رہ گئیں، اتنی پریشانی کے عالم میں بھی کیا تزئین مسکرا رہی تھی؟ ہو سکتا ہے دیدار خالہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا، بہو ہے میری۔ دانش کی دلہن؟ ہاں دیدار خالہ۔ طاہرہ بیگم کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر جی ہلکا کریں، مگر ایسا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ دیدار خالہ غنیمت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنا رویہ بے حد نرم کر لیا۔ دیدار خالہ کہنے لگیں، معافی چاہتی ہوں طاہرہ بیٹی، تم نے تو ہمیں اکلوتے بیٹے کی شادی پر بھی نہیں بلایا۔ سب کو یہی شکایت رہی کہ طاہرہ نے اتنی شاندار شادی کی مگر خاندان والوں کو پوچھا بھی نہیں۔ بس دیدار خالہ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کو کہیں نہ کہیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے، میں نے بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پر پتہ نہیں کیوں تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ دانش نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور بہو نے میرے بیٹے کو پاگل کر دیا ہے۔ ہیں؟ دیدار خالہ یکدم اچھل پڑیں۔ ہاں، وہ یہاں ہسپتال میں داخل تھا، جس دن سے شادی ہوئی ہے اس دن سے دماغ عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے، مجبوری کی حالت میں اسے ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، بہو پہلے سے موجود تھی، اس پر دوڑا پڑا تو کمرے سے نکل بھاگا۔ مرزا صاحب اور ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر اس کی تلاش میں گئے ہیں۔ اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ رحم کرے، اللہ میرے بچے کو اپنی امان میں رکھے۔ مگر شوہر پر دماغی دورہ پڑا ہوا ہو اور بہو مسکراتی ہوئی باہر گئی ہو۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ مسکراہٹ قدرتی تھی یا پھر وہ تکلیف پر مسکرا رہی تھی؟ مجھے معاف کرنا، بالکل اندر کی بات ہے، پوچھنی تو نہیں چاہیے، لیکن کیا اس کے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہے؟ خالہ پریشان بیٹھی ہوئیں۔ ابھی کیا بتاؤں آپ کو اور کیا نہ بتاؤں؟ بیٹا بس مجھے ایک بات بتا دو، میں سمجھ رہی ہوں جو کچھ تم نے بتایا ہے، مجھے ایک بات بتا دو، بہو کے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہے؟ اگر کوئی اختلافات ہیں تو کیا اس کی وجہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس کی وجہ وہ خود ہے، جس دن سے آئی ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے دانش کو، آہستہ آہستہ دماغی توازن کھوتا چلا جا رہا ہے، دوڑے پڑنے لگے ہیں، نہ وہ کچھ بتاتا ہے اور نہ یہ کچھ بتاتی ہے، کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے،
ماضی کیا ہے کچھ نہیں پتا، بس دیدار خالہ ایک چور میرے دل میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ طاہرہ جہاں بیگم اصل بات پر آ گئیں۔ چور؟ ہاں دیدار خالہ، مجھے تو وہ کوئی جادوگرنی معلوم ہوتی ہے، تویز گنڈوں والی۔ یقینی طور پر اس نے جادو کر کے دانش پر قابو کر لیا ہے، اور اب نہ جانے گے وہ کیا چاہتی ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو خالہ، میرے دل کی کیا حالت ہے۔ مرزا صاحب الگ شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ ارے اکلوتا بیٹا، کروڑوں روپے کا کاروبار، اور اس کا کوئی وارث نہیں۔ کیا بتائیں ہم دونوں آپ کو خالہ، بیٹا ہسپتال ہے، یا یہ باہر ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے مل لینا، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گی۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، کیا سمجھی؟ مجھے اپنا فون نمبر دے دو اور میرا فون نمبر لے لو، مجھ سے جب بھی تمہیں فرصت ہو بات کرنا۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا کے لیے آپ مجھ سے ضرور ملیے، میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں، بڑے پریشان ہیں ہم لوگ۔ اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ دونوں نے ٹیلی فون نمبروں کا تبادلہ کیا، اور اس کے بعد دیدار خالہ طاہرہ جہاں بیگم سے رخصت ہو گئیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر فراز کے آدمی ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ ڈاکٹر فراز خود بھی پشیمان تھا، کہنے لگا ہم نے مکمل سیکیورٹی رکھی ہوئی تھی، لیکن کچھ روز سے ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ یہ بھی ہمارے طریقہ علاج کا حصہ ہے کہ مریض کے اندر کچھ افاقہ محسوس کرتے ہیں تو اس کا اعتماد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال مرزا صاحب ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے زندہ سلامت رہیں اور واپس گھر پہنچ جائیں۔ اگر ہماری خدمات کی ضرورت محسوس کریں تو فوراً ہمیں ٹیلی فون کریں، اس بار ہم سے سیکیورٹی کی غلطی نہیں ہوگی۔ مرزا اختیار بیگ نے پریشانی کے عالم میں سر جھٹکا اور واپس ہسپتال کے اس کمرے کی جانب چل پڑے جہاں طاہرہ جہاں کو چھوڑا تھا۔ طاہرہ جہاں بہت پریشان بیٹھی تھی، دیدار خالہ واپس جا چکی تھی۔ مرزا اختیار بیگ نے کہا اب وہ کبوتر کی طرح واپس اپنے پنجرے میں آنے کی کوشش تو نہیں کرے گا، چلو یہاں سے اٹھو۔ یہ لوگ گھر واپس چل پڑے۔ طاہرہ جہاں بیگم نے جان بوجھ کر دیدار خالہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈرائیور محفوظ کے ساتھ وہ کار میں بیٹھ کر گھر واپس چل پڑے۔ سفید مرسڈیز اب وہاں موجود نہیں تھی۔ مرزا اختیار بیگ کہنے لگے اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، میں جاہل ہوں، گوار ہوں، بے مقصد بیکار ہوں، لیکن ان باتوں کے ساتھ ساتھ آپ میرا ماں ہونے کا حق بھی تسلیم کریں۔ آپ کی عزت کے لیے میں جان دے سکتی ہوں، لیکن میرا گھر لٹ رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب آپ حالات مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں جو کچھ کر سکتی ہوں کروں گی۔ مگر کریں گی کیا؟ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ تزئین کسی خاص منصوبے کے تحت یہاں گھسی ہے، اس کے دل میں کوئی برائی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائے۔ ارے ہماری بہو ہے اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا خاندان کون سا ہے، کہاں رہتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی عورتیں تویز گنڈوں کا سہارا لے کر پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتی ہیں۔ بس میں یہی دیکھوں گی کہ معاملہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ آپ اپنا کاروبار دیکھیں اور مجھے اپنا گھر دیکھنے دیں، یا تو اب تزئین نہیں یا پھر میں نہیں۔ پھانسی کے پندے تک پہنچ جائیے گا۔ آپ اپنی احمقانہ کوششوں سے کوئی ایسا عمل نہ کر ڈالیے گا جس سے آپ مصیبت میں آ جائیں۔ میں زندگی بھر آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہوں، لیکن اب اتنا تھک گیا ہوں کہ آپ نے کوئی غلط قدم اٹھا ڈالا تو شاید ساتھ نہ دے پاؤں۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے، اگر تقدیر مجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے پر تلی ہوئی ہے تو پہنچ جاؤں گی۔ گویا آپ تزئین کو قتل کرنے کی کوشش کریں گی؟ نہیں، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، اس کی وہ دولت جو اس کے ابا جی چھوڑ کر مر گئے تھے۔ ہمارے سامنے تو چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں آیا۔ چاندی کے چھلے پر غور کریں گی آپ یا؟ میں نے کہا نا مرزا صاحب، مجھے پریشان نہ کریں، بس مجھے آزاد چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا آپ کو۔ کار گھر واپس پہنچ گئی۔ سامنے ہی سفید مرسڈیز کھڑی تھی، جس کا مطلب ہے کہ تزئین ہسپتال سے سیدھی گھر میں آئی تھی۔ آپ اندر چلیے، میں ابھی آ رہی ہوں، طاہرہ جہاں نے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے دور کھڑے سجاد کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور سجاد ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا ہسپتال سے یہ سیدھی گھر آئی تھی سجاد؟ جی بیگم صاحب، مجھ سے کہا تھا کہ گھر چلو، اس وقت سے گھر میں ہی ہیں۔ تمہیں میری بات تو یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے بیگم صاحب، بلکہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی خاص بات ہو تو آپ کو بتائیں۔
انعام ملے گا، انعام۔ تزین کے بارے میں معلومات حاصل کرو، میں تم سب کے منہ موتیوں سے بھر دوں گی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم نمک خوار ہیں، نمک کا حق ادا کریں گے، سجاد نے جواب دیا، اور طاہرہ جہاں بیگم اندر آ گئیں۔ مرزا اختیار بیگ نے ان سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ طاہرہ جہاں بیگم باہر آ گئیں۔ ناظمہ اور رشیدہ اب ان کے رازدار بن گئی تھیں۔ انہوں نے دونوں کو طلب کیا اور کہا کہ اپنا کام ادھورا نہ چھوڑیں، یہ معلومات حاصل کریں کہ راتوں کو تزین کہیں جاتی تو نہیں، کوئی تعویذ گنڈوں والا کام تو نہیں کرتی، کوئی چلا شلا تو نہیں کاٹتی۔ تم لوگ صرف اندر ہی نہیں باہر کا بھی جائزہ لیا کرو کہ کہیں اور کاروائی تو نہیں کرتی وہ۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آج سے ہم راتوں کو چھوٹی بیگم کے کمرے کی نگرانی بھی کریں گے۔ رات ہو گئی، تزین نے شب خوابی کا لباس پہنا۔ تھوڑی دیر تک وہ کمرے میں ٹہلتی رہی اور اس کے بعد باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، کافی فاصلے پر ایک ستون کے پیچھے اسے کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی، اس کی نگاہیں ستون پر گڑ گئیں۔ ستون خاصا چوڑا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان دو عورتوں کو نہ چھپا سکا۔ وہ چند ہی لمحوں کے بعد پہچان گئی، ناظمہ اور رشیدہ تھی، اور عجیب سی مشکوک انداز میں چھپی ہوئی تھی۔ تزین نے ایک لمحے تک غور کیا، پھر وہ چوروں کی طرح آگے بڑھی اور بیرونی راہداری سے باہر لان پر نکل آئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ناظمہ اور رشیدہ اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں اس کی نگرانی پر مامور ہیں۔ نہ جانے کیا سوچی اس کے کہ آگے بڑھ کر باغ کے اس ویران گوشے کی طرف چل پڑی جہاں بہت سے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس طرف کا ماحول ہمیشہ نیم تاریک رہتا تھا اور یہ کوٹھی کا سب سے خوفناک حصہ تھا۔ وہ آگے بڑھتی رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک درخت کے پاس جا کر رک گئی۔ درخت کے نزدیک جا کر اس نے چپلیں اتاریں اور درخت پر چڑھنے لگی۔ پھر وہ درخت پر کافی بلندی پر چڑھ گئی اور ایک شاخ پر بیٹھ کر وہاں سے نوکرانیوں کا جائزہ لینے لگی۔ نوکرانیاں کافی دور رک گئی تھیں، لازمی طور پر ان کی حالت خراب ہو گئی ہوگی۔ تزین تھوڑی دیر تک سوچتی رہی اور اس کے بعد اچانک ہی اس کے اندر تبدیلیاں ہونے لگیں اور وہ ایک ڈھانچے کی شکل میں آنے لگی۔ لباس پہنا ہوا تھا اس نے، لیکن کچھ لمحوں کے بعد اس نے وہ لباس بھی اتار دیا۔ اب ایک مکمل چمکدار انسانی ڈھانچہ نمودار ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے انتظار کرتی رہی۔ دونوں نوکرانیاں کوئی 50-60 گز کے فاصلے پر ایک درخت کے تنے کے پیچھے چھپی ہوئی صرف اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ درخت سے نیچے اتر آئی۔ نیچے اتر کر اس نے اپنی چپلیں پہنی اور اچانک ہی اس نے دلخراش چیخوں کی آوازیں سنی۔ ناظمہ اور رشیدہ چیختی ہوئی اندر بھاگی تھیں اور ذرا سی دیر میں کوٹھی کے مختلف حصے روشن ہونے لگے۔ وہ دونوں کی دونوں برق رفتاری کے ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ تزین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک جانب رخ کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں مکمل تاریکی تھی۔ پھر ایک دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ ایک راہداری میں پہنچی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہو گئیں اور بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کانوں میں ملازموں کی چیخو پکار ابھر رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن کوئی اس کے کمرے کی جانب نہیں آیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا باہر ہی ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح لیٹی رہی۔ ہنگامہ آرائی بہت دیر تک جاری رہی۔ کئی بار اس نے اپنے کمرے کے آس پاس قدموں کی آوازیں بھی سنی۔ پھر اسے یوں بھی لگا جیسے کوئی اندر جھانک رہا ہو، لیکن وہ اطمینان سے نائٹ بلب کی روشنی میں کٹفٹ لیے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ رات کے کوئی 2:30 یا 2:45 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اٹھنے کے بعد اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر اس کی مدھم سرگوشی ابھری۔ دانش، میری زندگی، میری روح، میرے سرتاج، کہاں ہو؟ بہت گھوم پھر لیے، اب واپس آ جاؤ دانش۔ کیا تم واپس پہنچ گئے؟ پھر چند ہی لمحوں کے بعد دروازہ کھولا اور دانش جیسے نیند کے عالم میں چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کی جانب رخ کیے قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا اور تزین مسکرا رہی تھی۔ دانش بستر پر لیٹ گیا اور تزین نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر وہ اسی انداز میں مسکراتی ہوئی دانش کے پاس آ بیٹھی۔ دانش نیم غشی کسی کیفیت کا شکار تھا۔ تزین نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ اس کی پیشانی سہلانے لگی۔ دانش نے آنکھیں کھول دیں۔ تزین اس وقت خوبصورت لڑکی کے روپ میں نظر آ رہی تھی، بلکہ اس کی دلکشی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ماتھے پر آنے والے بالوں کی لٹیں اس کے دودھ جیسے سفید رنگ کو اور چمکا رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں جیسے ستارے جگمگا رہے تھے۔ دانش آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ پھر اس کا داہنا ہاتھ اوپر اٹھا اور اس نے تزین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، تزین، تم مجھے اپنی زندگی اور روح کہہ کر پکارتی ہو،
کتنے پیار سے تم مجھ سے بات کرتی ہو، لیکن اس کے بعد جب تم اپنا روپ بدلتی ہو تو میری جان نکل جاتی ہے۔ تم اس دوہری کیفیت کا شکار کیوں ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ میری زندگی۔ دانش، یہ صرف تمہارا وہم ہے، معاف کرنا، جو میں کہوں گی وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ دانش، تم نے مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ میرا خیال ہے تمہاری والدہ صاحبہ مجھے پسند نہیں کرتی، اور یقینی طور پر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ تم مجھے اچانک بدلے ہوئے روپ میں دیکھنے لگتے ہو۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں خود سوچنا ہے کہ تم اپنی والدہ کا دل میری طرف سے کیسے صاف کر سکتے ہو۔ ہیں؟ دانش اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیران نگاہوں سے تزین کو دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تزین کی باتوں پر غور کر رہا ہو۔ پھر اس کے چہرے کے نقوش بدلنے لگے۔ یہ تو ظلم ہے تزین، خود میری ماں مجھ سے دشمنی کر رہی ہے، ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو دانش، انہوں نے تمہیں دماغی مریض بنا دیا اور ہسپتال بھجوا دیا تھا کہ تمہیں مجھ سے دور رکھا جائے، لیکن میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں تم سے دور کیسے رہ سکتی ہوں؟ نہیں تزین، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں دیکھوں گا کون تمہیں مجھ سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم یورپ نہیں جاؤ گے دانش، یہ بھی طاہرہ جہاں کی سازش ہے، وہ ہر قیمت پر تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا تزین، میری زندگی، ایسا نہیں ہوگا۔ تم دیکھنا میں حالات کو کس طرح بدل دیتا ہوں۔ تھکے تھکے سے لگ رہے ہو، اب سو جاؤ، تزین نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور دانش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں میں رکھ لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ تزین اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے بعد خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دوسری صبح بہت ہنگامہ خیز تھی۔ ناظمہ اور رشیدہ بخار میں پنک رہی تھیں۔ گھر کے ملازم باورچی خانے میں جمع تھے، چائے میں گویاں جاری تھیں۔ ان ملازموں میں دونوں ڈرائیور بھی موجود تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ محمود نے کہا، یار تو جلدی سے ناشتے پہنچا دے، بیگم صاحبہ نے اگر ہمیں دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی، ویسے ہی رات کو پتہ نہیں کس وقت سوئے ہیں یہ لوگ۔ مگر یار ہوا کیا تھا؟ یہ ناظمہ اور رشیدہ بک کیا رہی تھیں؟ ہم لوگوں نے تو جب جھانک کر اندر دیکھا تو وہی بہو بیگم کے کمرے میں تو وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس گھر میں تو اچھی خاصی ہنسی خوشی تھی جب دانش میاں ملک سے باہر تھے۔ جب سے دانش میاں ولایت سے آئے ہیں گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دانش میاں ولایت ہی سے کسی چڑیل کو اپنے ساتھ لگا کر لے آئے ہیں۔ ویسے یار ولایت کی چڑیلیں کیا الگ شکل و صورت کی مالک نہیں ہوتی؟ میرا مطلب ہے گوری میمو جیسی یہ وہاں بھی چڑیلیں اپنے ہی وطن کی طرح ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا اور کہکا لگانے کی کوشش کی، لیکن پھر طاہرہ جہاں کی آواز ابھری، کہاں مر گئے ہو تم لوگ؟ ناشتے کا کیا ہوا؟ ملازموں میں بھگدڑ مچ گئی۔ شادو نے جلدی جلدی ناشتے کی ٹرالی سجائی اور ناشتے کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ میز پر مرزا اختیار بیگ اور طاہرہ جہاں بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں مر گیا تھا تو شادو؟ طاہرہ جہاں نے کہا، وہ بیگم صاحب آج ذرا جاگنے میں دیر ہو گئی، آدھی رات کے بعد تو سب سونے کے لیے لیٹے تھے۔ وہ دونوں کہاں ہیں رشیدہ اور ناظمہ؟ پتہ نہیں صاحب، چل ناشتہ لگا۔ شادو نے میز پر ناشتہ سجایا تو مرزا اختیار بیگ بولے، دلہن کا ناشتہ کمرے میں پہنچا دیا؟ نہیں صاحب جی، بس ابھی پہنچاؤں گا۔ جاؤ ذرا کمرے کا دروازہ بجاؤ، ان سے کہو کہ میں بلا رہا ہوں۔ جی صاحب جی، شادو نے کہا، لیکن تزین کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے شادو کے قدم کانپ رہے تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم کا انتظار کرنے لگیں، لیکن جب تزین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نہ صرف طاہرہ جہاں بلکہ مرزا اختیار بیگ بھی ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تزین کے ساتھ ساتھ دانش بھی تھا، صاف ستھرے لباس میں ملبوس، شیو بنی ہوئی، بال گھڑے ہوئے، بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مرزا اختیار بیگ اور طاہرہ جہاں بیگم کچھ لمحے تو سکتے کے عالم میں رہے، پھر طاہرہ جہاں ایک دم دانش کی جانب لپکیں۔ دانش، میرے بچے، ایک منٹ ماما، ایک منٹ، وہیں آ رہا ہوں۔ دانش نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر کے سرد لہجے میں کہا اور طاہرہ جہاں وہیں رک گئیں۔ دانش، تم کب آ گئے؟ تم خیریت سے تو ہو؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دانش آہستہ آہستہ آگے بڑھا، وہ بڑی اپنائیت سے تزین کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ پھر اس نے اس کے لیے کرسی کھینچی اور خود بھی کرسی کھینچ کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ مرزا اختیار بیگ گہری نگاہوں سے دونوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم نے کہا، کب واپس آ گئے تھے؟ یہاں بیٹے، یہاں تو تقریباً ساری رات ہی جاگتے ہوئے گزری ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں گھر میں۔
اسی موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ماما. میں اب کافی سنجیدہ ہو گیا ہوں. طبیعت کیسی ہے بیٹے تمہاری یہ بتاؤ. بھاڑ میں جائے میری طبیعت. ماما میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں. آپ دونوں ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے مزاج کے خلاف ہے. اور پاپا میں یہ نہیں جانتا کہ آپ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایسی بات ہے تو برائے کرم مجھے ذرا کھل کر بتا دیجیے گا. کیا کہہ رہے ہو تم دانش؟ تمہیں گھر سے نکال کر ہم تنہا زندہ رہیں گے؟ مرزا اختیار بیگ کے بجائے طاہرہ جہاں بول اٹھی. تو پھر میری بیوی کے ساتھ یہاں اس گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. ہیں ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں ماما، نہیں کچھ ہوا ہے. آخر آپ لوگوں نے مجھے ہسپتال کیوں بھجوایا تھا؟ بیٹے تمہاری طبیعت خراب تھی، اور آپ کے خیال میں میری یہ طبیعت میری بیوی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے؟ دانش نے بددستور سرد لہجے میں کہا. طاہرہ جہاں شوہر کی صورت دیکھنے لگیں، پھر بولیں کل کیا ہوا تھا بیٹے؟ تم ہسپتال سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ میں دہشت زدہ ہو گیا تھا ماما. آپ لوگوں نے ایک عجیب سا ماحول بنا رکھا ہے، اور آج میں آپ سے بالکل صاف لہجے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کو تزین سے شکایت کیا ہے؟ طاہرہ جہاں بیگم کو ایک طرف بیٹے کے واپس آ جانے اور اس طرح صاف ستھرے انداز میں گفتگو کرنے کی خوشی تھی، لیکن دوسری طرف وہ اپنی فطرت پر کوئی چوٹ آسانی سے برداشت کرنے کی عادی نہیں تھیں. ہمیشہ کی بد مزاج تھیں. وہ تو حالات نے انہیں الجھا دیا تھا، ورنہ ان کی بد مزاجی میں کوئی فرق کیسے آ سکتا تھا؟ کہنے لگیں بیٹے میں کیا کہوں تم سے، اب اللہ نے تمہیں ایک دم صحت دے دی. حیران ہوں پھر وہی بات آ جاتی ہے سامنے کہ آخر ہمیں دلہن کے بارے میں کچھ تو پتہ چلے. اور بیگم صاحبہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہوتی ہیں یہ پوچھنے والی کہ تزین کون ہے؟ اور میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ مجھے اب برداشت نہیں کرنا چاہتے تو مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی دنیا الگ میں بسا لیتا ہوں. ہائے ہائے، کروڑوں روپے کے مالک ہیں آپ کی بیگم صاحبہ، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے، لیکن وہ کروڑوں کہاں ہیں؟ کہیں نظر آئیں تو جانیں. آپ کو کیوں نظر آئیں؟ اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اس بات کا ماما؟ پاپا سن رہے ہیں آپ ان کی باتیں؟ بیٹے بہت کچھ سن رہا ہوں. کیا خیال ہے تمہارا اپنی ماما کے بارے میں؟ میں بتاتی ہوں آپ کو، میں بتاتی ہوں، طاہرہ جہاں بیگم نے کہا. نہیں پاپا، ماما سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میری دماغی عدم توازن کی وجہ 100% ماما ہے. یہ شادی ماما کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، اور ماما چاہتی ہیں کہ میں پاگل ہو جاؤں اور تزین کو چھوڑ دوں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور اس کے لیے ماما پتہ نہیں کیا کیا جتن کر رہی ہیں. میں جتن کر رہی ہوں؟ ارے بیٹا، آج تک تو صرف سنا ہی تھا، آج دیکھ بھی لیا، بلکہ میں نے ہی کیا ناظمہ اور رشیدہ نے بھی دیکھ لیا. ان بیچاریوں کی بری حالت ہے، خوف سے مری جا رہی ہیں وہ. ٹھیک ہے ماما، اگر ایسی بات ہے پھر ہم دونوں کو اجازت دیجیے. بچوں کی سی باتیں مت کرو، آرام سے یہاں رہو. اور طاہرہ جہاں بیگم، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ان کی زندگی کو تلخ بنائیں. مجھے جو حق ہے وہ میں جانتی ہوں. میرے حقوق کا راستہ نہ روکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، طاہرہ جہاں بیگم نے کہا، اور اٹھ کر ناشتے کے کمرے سے باہر نکل گئیں. مرزا اختیار بیگ پر خیال انداز میں گردن ہلاتے رہے. پھر انہوں نے کہا تم ناشتہ کرو دانش، میں خود اب گھر کے حالات کو کنٹرول کروں گا. ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں ہی بھجوا دیجیے پاپا. ماما کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ ناشتہ کریں. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ گھر کے حالات آپ بہتر کریں گے. میں انتظار کروں گا پاپا، ورنہ اس کے بعد فیصلہ مجھے ہی کرنا ہوگا. مرزا اختیار بیگ چند لمحات خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے. دانش نے تزین کی طرف دیکھا اور اٹھ گیا. آؤ تزین، ناشتہ ہم اپنے کمرے میں کریں گے. مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ماما تمہارے کتنا خلاف ہیں، لیکن بے فکر رہو، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی. تزین نے جن نگاہوں سے دانش کو دیکھا تھا، دانش اگر انہیں دیکھ لیتا تو یقیناً ایک بار پھر وہ ذہنی عدم توازن کا شکار ہو جاتا. بڑی مشکل سے دوپہر کے بعد ناظمہ اور رشیدہ کا بخار تھوڑا سا کم ہوا تھا. ڈرائیور محفوظ کو اپنے فیملی ڈاکٹر کے ہاں بھیج کر طاہرہ جہاں نے ان دونوں کے لیے دوائی منگوائی تھی، اور پھر دوسرے ملازموں کے ذریعے ان کی دیکھ بھال بھی ہوئی تھی. دانش کو ٹھیک دیکھ کر ایک طرف تو جہاں دل مطمئن تھا تو دوسری طرف دانش پر تزین کا اثر محسوس کر کے انہیں دلی دکھ بھی ہوا تھا.
وہ جس مزاج کی حامل خاتون تھیں، اس نے انہیں تزئین کے اور زیادہ خلاف کر دیا تھا، اور نہ جانے ذہن میں وہ کیا کیا منصوبے بنا رہی تھیں۔ بہرحال شام کے 4 بجے کے قریب وہ ملازموں کے کوارٹر میں ناظمہ اور رشیدہ کے پاس پہنچی۔ دونوں کی حالت کافی خراب تھی، وہ دونوں ایک ساتھ ہی تھیں۔ وہ طاہرہ جہاں بیگم کو دیکھ کر بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ معافی چاہتے ہیں بیگم صاحبہ، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کی، ہمارا کلیجہ ہاتھوں بڑھ گیا، مگر اللہ رحم کرے ہم سب پر۔ میں اور رشیدہ یہی بات کر رہے تھے، کتے کی موت مر جائیں گے ہم یہاں، مگر آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ نمک کھایا ہے آپ کا، حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں پر آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم۔ اب تم ذرا ہوش و حواس قائم کرو اور مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ قسم اللہ کی بیگم صاحبہ، ہم نمک حلال نوکر ہیں، آپ نے حکم دیا تھا کہ چھوٹی بیگم صاحب کی نگرانی کرو، سونا حرام کر لیا ہم نے اپنے آپ پر، راتوں کو جاگ جاگ کر چھوٹی بیگم کی نگرانی کا فیصلہ کیا ہم نے، اور یہی کر رہے تھے کہ رات کو ہم نے چھوٹی بیگم صاحب کو باہر نکلتے دیکھا۔ یا میرے مولا، ایسے باہر جا رہی تھی جیسے کوئی ہوا میں چل رہا ہو۔ باہر پہنچیں اور پھر درخت کے پاس پہنچ کر انہیں چپلیں اتاریں اور درخت پر چڑھتی چلی گئیں۔ کیا؟ طاہرہ جہاں بیگم نے حیرانی سے کہا۔ ہم پر یقین کر لینا بیگم صاحب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کو جان دینی ہے۔ ارے وہ ایسے درخت پر چڑھ گئیں جیسے کوئی بندر کا بچہ چڑھ جاتا ہے، نہ جانے کیا کرتی رہیں اوپر درخت پر۔ ہم تو حیرانی سے دیکھ رہے تھے، ایسی نرم و نازک بیگم صاحب اچانک درخت پر کیسے چڑھ گئیں، مگر جب نیچے اتریں تو میرے اللہ، میری توبہ، میرے اللہ میری توبہ۔ ناظمہ کبھی واسطہ نہیں پڑا بیگم صاحب۔ اب تلاش کرو، لیکن کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایسا تم کس کے لیے کر رہی ہو، جیسے بھی پتہ چلے ہماری بدنامی ہی ہوگی۔ جی بیگم صاحب، اور سنو اٹھ کر بیٹھ جاؤ، بہادر بنو میری طرح، سب کچھ سہنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے۔ طاہرہ جہاں نے اتنا ہی کہا تھا کہ رشیدہ نے چونک کر کسی چیز پر نگاہ جما دی، پھر خوفزدہ لہجے میں بولی، ناظمہ باجی وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ وہ ناظمہ ہی کی نہیں، خود طاہرہ جہاں کی نظریں بھی روشن دان کی طرف اٹھ گئیں، جہاں کوئی پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ کبوتر کی جسامت کے اس پرندے کے بدن پر گوشت یا پروں کا نام و نشان نہیں تھا، بس اس کا سوکھا ہوا پنجر روشن دان میں نظر آ رہا تھا، لیکن ننھی ننھی سرخ شعلہ بار آنکھیں ضرور اس کی چونچ کے اوپر دہک رہی تھیں۔ جو ہی ان کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں، اس نے ہلکی سی چیخ ماری اور پھدک کر کمرے میں آیا، اڑنے کے سے انداز میں ایک چکر لگایا اور روشن دان سے باہر نکل آیا۔ تینوں ہکا بکا اس سوکھے ہوئے پنجر کو دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ روشن دان سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا، تینوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگیں۔ پھر طاہرہ بیگم کے منہ سے آواز نکلی، اے میرے مولا، یہ کیا تھا؟ بھوت، اور کیا بیگم صاحب؟ رشیدہ بولی، بھوت؟ پرندے کا بھوت؟ بیگم صاحب حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ ارے اس روشن دان سے پرندے کا بھوت ہی اندر آ سکتا تھا، کسی انسان کا بھوت نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سوکھا ہوا پنجر تھا اور کیسے کمرے میں اڑ رہا تھا۔ کوئی مرا ہوا پرندہ ایسے اڑ سکتا ہے؟ اور اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں آپ نے بیگم صاحب؟ میرے مولا، یہ تو پورا گھر ہی ایسے زدہ ہو گیا۔ رشیدہ کے یہ الفاظ طاہرہ بیگم کو برے لگے تھے۔ وہ چونک پڑیں، انہوں نے کرخت نگاہوں سے رشیدہ کو دیکھا اور کہا، اب ایسی بدفعل تو منہ سے مت نکالو رشیدہ، ہمارے گھر کو اسیب زدہ کہہ رہی ہو تم؟ کب سے رہ رہی ہو اس گھر میں؟ یہاں کیا یہی سب کچھ ہو رہا تھا یہاں؟ بولتے ہوئے انسان کو خیال تو رکھنا چاہیے۔ بیگم صاحب معافی چاہتی ہوں، پر آپ نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی۔ ارے تھا تو سوکھا ہوا پنجر ہی، مگر آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ آپ خود بتائیں بیگم صاحب، کیا تھا یہ سب کچھ؟ کوئی زندہ پرندہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کیا بتاؤں، میں تو خود جہنم کی آگ میں جل رہی ہوں۔ قدرت نے سر پر مصیبت ڈالی ہے تو بھگتنی پڑے گی، ہمت سے مقابلہ کریں گے۔ وہ شیطان کی بچی کتنی بڑی طاقت رکھتی ہے، میں دیکھوں گی۔ تم دونوں سنبھالو اپنے آپ کو اور اندر آ جاؤ، ہو سکا تو میں اندر ہی تمہیں کمرہ دے دوں گی، وہیں رہنا تاکہ میرے قریب رہو۔ ناظمہ اور رشیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ طاہرہ بیگم ملازموں کے کوارٹر سے نکل کر اندر کوٹری میں داخل ہو گئیں، لیکن دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ پہلے تو بس اس بات کی جلن تھی کہ کمبخت تزئین نے بیٹے پر قابو پا لیا ہے،
لیکن اب ذرا دوسرے انداز میں سوچ رہی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ مرزا اختیار بیگ تزئین کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا پڑے گا۔ دانش کا عجیب حال تھا، گھر سے نکل کر بھاگتا تھا۔ ولیمے والی رات جب غائب ہوا تھا تو طاہرہ بیگم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ممکن ہے تزئین کو کوئی ایسی برائی دانش کے علم میں آئی ہو جس کی وجہ سے وہ روٹ کر چلا گیا ہو، لیکن اب تو دانش بیوی کے ہاتھ پاؤں دھو کر پی رہا تھا۔ بے شک وہ شروع ہی سے سرکش تھا، زبان دراز بھی تھا، لیکن جو جملے اس نے ادا کیے تھے وہ ناقابل یقین تھے۔ اندر جاتے ہوئے طاہرہ بیگم تزئین کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اچانک ان کے بدن میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ نوکرانیوں نے جو کچھ کہا تھا اگر وہ سچ تھا تو پھر تو بڑی مشکل پیش آ گئی تھی۔ کوئی انسان ہو تو اس سے جنگ بھی کی جائے، بدروحوں سے کیسے جنگ کی جا سکتی ہے؟ یہ تمام باتیں سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اپنی مسہری پر جا بیٹھی تھی۔ دوسری طرف ناظمہ اور رشیدہ بھی بیٹھی اسی موضوع پر بات کر رہی تھی۔ رشیدہ نے کہا، ناظمہ باجی ایک بات کھل کر کہوں، یہ مالک جو ہوتے ہیں نا بڑے خود غرض ہوتے ہیں، ہمیں لگا دیا ہے ان کے پیچھے اور خود آرام سے ہیں۔ ارے کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ بیگم صاحب آپ کا نمک کھایا ہے، جان دے دیں گے پر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن بیگم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، جیب تک تو ہاتھ گیا نہیں کہ چلو کچھ دے دلا ہی دیتی۔ سب کچھ تو مل رہا ہے رشیدہ، اور کیا چاہیے تمہیں؟ برا مت ماننا ناظمہ باجی، تمہارے تو کوئی آگے ہے نہ پیچھے، پر میری بات اور ہے۔ پتہ نہیں کتنے جی میری جان سے لپٹے ہوئے ہیں، میں تو جان دینے کو تیار ہوں، مگر کوئی دوسرا بھی تو ہمیں کچھ دے۔ اب ایسی باتیں مت کرو، اس پرندے کے بارے میں کچھ بولو، یاد مت دلاؤ ناظمہ باجی، پکی بدروح ہے وہ، گھر میں گھسی ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ رشیدہ نے کہا اور ناظمہ بستر سے باہر نکل آئی۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھو کر اندر جاؤں، ڈر رہی ہیں بیگم صاحب، آپ اپنے پاس آنے کو کہہ گئی ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو ناظمہ، نتیجہ چاہے کچھ نکلے، بابا جان ہے نا تو جہان ہے، گھر سے ہی نہ نکال دی جاؤں، میں نہ رہوں گی اندر کوٹھی میں، وہ تو ہر وقت رہتی ہے۔ بھئی تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی، ناظمہ نے کہا اور اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئی، جبکہ رشیدہ کی نگاہیں اس روشن دان کا جائزہ لینے لگیں۔ کیا تھا آخر وہ؟ مرزا اختیار بیگ چونکہ شہر کے ایک دولت مند ترین انسان تھے، بے شمار افراد دولت مندوں سے کچھ خاص عقیدت رکھتے تھے، حالانکہ ان کی دولت میں سے کوئی حصہ ان عقیدت مندوں کے لیے نہیں تھا، لیکن بہرحال پیلوس عقیدت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فراز نے خصوصی طور پر مرزا اختیار بیگ کو فون کیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر مرزا صاحب، آپ نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، صاحبزادے کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا، کیا آپ نے پولیس میں رپورٹ کی؟ میرا مطلب ہے ان کی تلاش کے لیے۔ نہیں، وہ گھر واپس آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، میں کچھ ایسی الجھنوں میں تھا کہ آپ کو اطلاع نہیں دے سکا۔ تو کیفیت کیا ہے؟ بہت بہتر نظر آ رہا ہے۔ پھر اگر وہ تیار ہو جائیں تو کسی وقت یہاں لا کر ان کا معائنہ کرا لیجیے گا۔ یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ ہسپتال سے اس طرح کیوں نکل گئے تھے؟ اب معائنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر فراز صاحب، شکریہ، مرزا اختیار بیگ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ دانش بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا، اس نے اب کافی وقت گھر پر رہنا شروع کر دیا تھا، اکثر وہ تزئین کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھی نکل جاتا تھا۔ طاہرہ بیگم سے اس کی بول چال بالکل بند تھی، اسی دن سے ناراض تھا، بلکہ کھانا وغیرہ بھی اپنے کمرے میں ہی کھایا کرتا تھا۔ تزئین بالکل ٹھیک کہتی تھی، کبھی کبھی اس کے چہرے پر شرارت امیز مسکراہٹ ابھر آتی تھی۔ یہ وہ لمحات ہوتے جب دانش سو رہا ہوتا تھا۔ مرزا اختیار بیگ نے دانش کو اس کے موبائل پر فون کیا۔ کیا کر رہے ہو دانش؟ جی پاپا کچھ خاص نہیں۔ تھوڑا سا وقت دے سکو گے آج؟ بتائیے پاپا کیا کرنا ہے؟ آفس چلنا ہے میرے ساتھ۔ باہر بیٹے کچھ لوگ آئے ہیں باہر سے، کاروباری لوگ ہیں، خاص طور پر تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پاپا میں کاروبار کے لیے کر رہا ہوں، ابھی تک حالات نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں کیا کروں گا آفس جا کر؟ بیٹے میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے، اگر تھوڑا سا وقت دے دو تو مجھے خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے پاپا، دانش نے کہا اور دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ تزئین غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانش نے تزئین کو مرزا اختیار بیگ کی خواہش بتائی تو وہ بولی، ہاں دانش، تمہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے، کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ تم ہر وقت گھر میں گھسے رہتے ہو، تھوڑی بہت دیر کے لیے آفس جایا کرو، دل بھی بہل جایا کرے گا۔
تزین اگر تم اپنے اصل حلیے میں میرے ساتھ رہو تو میرا دل بہلا ہی رہتا ہے۔ تزین نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مرزا اختیار بیگ کا فون ایک بار پھر موصول ہوا۔ وہ بتا رہے تھے کہ اب سے 15 منٹ کے بعد وہ نکل جائیں گے۔ تزین نے دانش کے لیے ایک عمدہ سا سوٹ نکال کر دیا اور پھر دانش کا حلیہ بھی سنوارا۔ دانش کافی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مرزا اختیار بیگ کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ تزین سے اس دروازے پر خداحافظ کہا۔ تقدیر کا مارا ڈرائیور سجاد مرسڈیز کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ تزین کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ تزین نے پراسرار پرندے کے روپ میں طاہرہ جہاں بیگم، ناظمہ اور رشیدہ کی ساری باتیں سنی تھیں۔ پتہ نہیں تزین کیا چیز تھی، اس کی فطرت میں ایک شرارت بسی ہوئی تھی، اور خاص طور سے یہ شرارت دانش اور طاہرہ جہاں بیگم کے لیے تھی۔ ابھی تک مرزا اختیار بیگ کو اس نے کبھی کسی بھی شکل میں پریشان نہیں کیا تھا۔ طاہرہ جہاں بیگم نے ان دونوں کو بتایا تھا کہ ڈرائیور سجاد کو بھی انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ وہ تزین پر خاص طور سے نگاہ رکھے۔ تزین نے ڈرائیور کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ بے معنی نہیں تھی۔ وہ اندر آئی اور لباس وغیرہ تبدیل کرنے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ باہر نکلی اور سفید مرسڈیز کے پاس پہنچ گئی۔ سجاد جلدی سے دوڑا ہوا آیا۔ اس نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا اور تزین اندر بیٹھ گئی۔ سجاد نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور تھوڑی دیر کے بعد کار باہر نکل آئی۔ کہاں جانا ہے چھوٹی بیگم صاحب؟ چلتے رہو، میں راستہ بتاتی رہوں گی، تزین نے سرد لہجے میں کہا، اور سجاد نے گردن خم کر دی۔ تزین اسے وقفے وقفے سے راستہ بتاتی رہی اور اس طرح وہ شہر سے باہر نکل آئے۔ ڈرائیور سجاد حیران تھا کیونکہ اس سے پہلے تزین شہر سے باہر کبھی نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے یہ انداز اختیار کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کئی دیہات پیچھے رہ گئے اور پھر تزین نے ایک ذیلی سڑک کی طرف مڑنے کے لیے کہا۔ سجاد نے قیمتی کار کچے راستے میں ڈال دی اور اس ذیلی سڑک کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں جاتی ہے، لیکن کوئی 2 فرلانگ کے بعد سے اسے ایک کھنڈر نما عمارت نظر آئی۔ یہ عمارت بالکل ٹوٹی پھوٹی سی تھی۔ کسی زمانے میں کسی قریبی آبادی کا کوئی قبرستان رہا ہوگا، لیکن اب وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، البتہ بوسیدہ قبریں بے شمار نظر آ رہی تھیں۔ سجاد کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ آج کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ پہلے کبھی اس نے اس طرح کے واقعات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن رشیدہ اور ناظمہ نے جو کہانیاں سنائی تھیں اس سے اس وقت وہ سب یاد آ رہی تھیں۔ اس طرح اس نیم کے درخت کے پاس روک دو۔ تزین نے ایک طرف اشارہ کیا اور سجاد نے کار کا رخ بدل دیا۔ کسی قدر ناہموار جگہ تھی، اس لیے سجاد اس رفتاری سے کار کو آگے بڑھا کر اس جگہ لے گیا۔ یہاں چھوٹی بیگم صاحب؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بس یہیں، تزین نے کہا اور سجاد نے کار روک دی، پھر جلدی سے انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ لیکن تزین خود ہی دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور بولی، تم میرا انتظار کرو۔ جی بیگم صاحب، سجاد نے کہا۔ پھر وہ تزین کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ تزین قبروں کو پھلانگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس غیر متوقع عمل سے سجاد کے دل میں کچھ فاسد خیالات پیدا ہو گئے تھے، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہو سکتا ہے بہو بیگم کے کوئی عزیز جہاں دفن ہو اور وہ اسے ایک پرانے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے آئی ہو۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے بدن میں ہلکی ہلکی خارش ہو گئی تھی۔ دوسرے ڈرائیور محفوظ بھائی نے اس سے کہا تھا کہ وہ 2-3 دن نیم کے پتوں کے پانی سے نہا لے، خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت اس نے نیم کا درخت دیکھا تو اس سے محفوظ بھائی کی بات یاد آ گئی۔ درخت بھی زیادہ اونچا نہیں تھا، چنانچہ وہ منہ اٹھا کر نیچے جھکی شاخوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ شاخیں بالکل قریب تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اونچے کر کے نیم کی ڈالیاں توڑیں اور انہیں اکٹھا کر کے کار کے پیچھے آ گیا۔ ڈالیاں اس نے ڈگی کی ایک گوشے میں رکھیں اور ڈگی بند کر کے سیدھا ہو گیا۔ آسمان پر بادل جھکائے، روشنی کم ہو گئی۔ کوئی 50 گز کے فاصلے پر تزین ایک قبر کے سرہانے کھڑی تھی۔ قبر بہت پرانی تھی، اس کا پختہ سرہانہ خوب اونچا تھا۔ پرانی ہونے کی وجہ سے قبر کا تعویذ اندر دھنس گیا تھا اور وہ کھل گئی تھی۔ سجاد کو تزین بالکل صاف نظر آ رہی تھی، لیکن جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ سجاد کو سمجھ نہیں آیا۔ فاتحہ خوانی اس طرح تو نہیں کی جاتی۔ تزین نے اپنا دوپٹہ اتار کر اونچی قبر کے کتبے پر ڈال دیا۔ سجاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تزین نے پہلے لباس اتارا اور پھر اس نے اپنے لمبے خوبصورت بال مٹھی میں پکڑے اور ایک جھٹکے سے انہیں اوپر کھینچا۔ لمبے بالوں کے ساتھ اس کے سر کی کھال بھی اتر آئی اور اب وہ ایک سوکھے ہوئے انسانی ڈھانچے کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ سجاد کا دل پہلے ہی کانپ رہا تھا۔
اب جو اس نے خوبصورت تزئین کی جگہ اس ڈھانچے کو دیکھا تو اس کے پورے بدن میں تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن سارا بدن جیسے برف کے پانی میں ڈوب گیا ہو۔ کوشش کے باوجود اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے کار کی ڈگی کا سہارا لیا، لیکن دماغ تھا کہ ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ رشیدہ اور ناظمہ کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ تزئین نے دونوں پاؤں کھلے ہوئے تعویذ کے اندر رکھے اور کچھ لمحوں کے بعد وہ قبر میں غائب ہو گئی۔ بس اس سے زیادہ دیکھنے کی تاب سجاد کے اندر نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن منہ کے بل زمین پر گرا۔ پاؤں کسی چیز میں الجھ گئے تھے۔ زمین پر گرنے کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کب ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو مزید بے ہوشی طاری ہونے کی خواہش ہونے لگی، کیونکہ وہ اپنے کوارٹر میں تھا۔ اپنے بستر پر محفوظ اور کریم خان اس کے پاس بیٹھے تھے۔ کریم خان گیٹ کا چوکیدار تھا۔ ایک بوڑھا آدمی نیک ہمدرد اس کے ماتھے پر بھیگے کپڑے کی پٹی کر رہا تھا۔ محفوظ نے کہا، بخار کم لگ رہا ہے کریم چاچا؟ ہاں، اللہ کا فضل ہے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر سے دوا لے لینی چاہیے، چاہے حال بتا کر لے لو۔ آج کل موسم بڑا خراب چل رہا ہے، ہر گھر میں ایک دو بندے بخار میں پڑے ہوئے ہیں۔ خود میرے بھتیجے کو بھی کئی دن سے بخار چڑھا ہوا ہے۔ سجاد یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بدن بخار میں بھڑک رہا ہے۔ آنکھوں اور کانوں سے شدید گرمی نکل رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں اور بولا، محفوظ بھائی تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ہاں ہاں ابھی، محفوظ نے کہا اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ پانی کا گلاس بھر لایا اور کریم خان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ پانی پی کر اسے بڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات کا ایک ایک لمحہ اسے یاد تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہاں کون لایا؟ کہاں؟ یہاں کوٹھی میں۔ گاڑی کون چلا کر لایا؟ ہذیان بک رہا ہے، کریم خان بولا۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھو سجاد، اچانک تمہیں کیسے بخار آ گیا؟ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ کریم چچا کسی کام سے تمہارے پاس آئے تھے۔ ہاں، وہ جو میں نے تم سے 20 روپے لیے تھے سجاد، وہ واپس کرنے آیا تھا۔ تو پھر کیا؟ تمہیں کئی آوازیں دیں، تم نہیں بولے۔ تمہارا منہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ سخت بخار میں مبتلا ہو۔ ارے مگر مجھے یہاں تک لایا کون اور گاڑی کہاں ہے؟ سجاد بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ گاڑی تو کہیں باہر نہیں گئی، اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، اور تم اپنے کمرے میں تھے۔ بخار چڑھا ہوا تھا تمہیں۔ دماغ کو ٹھنڈا کرو، کچھ سوچو مت۔ کریم چچا، خدا کی قسم چھوٹی بیگم صاحب مجھے باہر لے گئی تھیں، انہی کے ساتھ گیا تھا میں۔ یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ صبح سے میں کئی بار گاڑی کھڑی دیکھ چکا ہوں۔ بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب دونوں گئے ہوئے تھے آفس، محفوظ کے ساتھ ہی واپس آئے ہیں۔ تمہاری گاڑی تو باہر نکلی ہی نہیں۔ کریم چچا، میں چھوٹی بیگم کے ساتھ باہر نکلا ہوں اور کئی گھنٹے باہر رہا ہوں۔ نہ سجاد، نہ تمہارے دماغ میں کوئی غلط بات بیٹھ گئی ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کریم چچا اور محفوظ، کیا بتاؤں میں تمہیں؟ سجاد ان لمحات کو یاد کرنے لگا جب اس نے دنیا کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا تھا، اور ان باتوں کو یاد کر کے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اچانک ہی اس کے نرخرے میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ تیز نوکیلے ناخن اس کی گردن میں چبھنے لگے اور اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ان آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، اور وہ وحشت زدہ انداز میں دونوں ہاتھوں سے کسی نادیدہ ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گلے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے دیکھو، اس کی حالت پھر خراب ہو رہی ہے۔ کریم چچا جلدی سے جاؤ اور بیگم صاحب کو خبر کرو کہ سجاد کی حالت خراب ہو رہی ہے اور اسے ہسپتال لے جایا جائے۔ میں جاتا ہوں، کریم خان نے کہا اور اندر کی جانب دوڑ گیا۔ سجاد کی آنکھوں میں وہ لمحات رقص کر رہے تھے جب تزئین ڈھانچے میں تبدیل ہو کر کھلی ہوئی قبر میں گم ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد کیا ہوا یہ بات اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہاتھ کی گرفت اس کے گردن سے خود بخود ہٹ گئی اور وہ اپنی گردن سہلانے لگا۔ محفوظ بھائی نے اسے پھر آدھا گلاس پانی پلایا تھا۔ ادھر کریم خان طاہرہ جہاں کے پاس پہنچ گیا۔ طاہرہ جہاں اس وقت مرزا اختیار بیگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ انہیں بتا رہے تھے کہ باہر کے لوگ آئے تھے۔ یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ میرے دانش ہی سارے کاروبار کا مالک ہوگا۔ دل تو میرا بھی یہی تھا کہ اب دانش میری ذمہ داریاں سنبھال لے۔ یوں تو پورا سٹاف ہے، بس بہت سے ایسے وفادار بندے میرے ساتھ کام کرتے ہیں جو میرے کاروبار کو صحیح طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن جو میری اپنی ذمہ داری ہے وہ جوں کی توں ہے۔ صرف ایک دانش ہی ایسا ہے جو میری ذمہ داریاں سنبھال سکتا تھا۔
ارے اللہ ہمیں اس کا موقع تو دے، ہم تو بن موت مارے گئے۔ دانش نے وہ قدم اٹھایا ہے کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ دیکھو اونٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے۔ اسی وقت کریم خان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ ہاں آؤ چوکیدار، خیریت؟ تم کیسے اندر آ گئے، کیا بات ہے؟ بیگم صاحب سجاد کی حالت بہت خراب ہے۔ کیا؟ ہاں بیگم صاحب، اول فول بک رہا ہے، بری حالت ہو گئی ہے، شدید بخار میں تپ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا بیچارے کو۔ ملیریا ہو گیا ہوگا۔ تم محفوظ خان سے کہو کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ صاحب جی بری حالت ہے، ہذیان بھی طاری ہے۔ سنا نہیں تم نے؟ یہ لو پیسے اور جاؤ۔ مرزا اختیار بیگ نے کچھ رقم نکال کر کریم خان کو دی اور کریم خان شانے ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ یہ پیسے لو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں سے پہنچ گیا جہاں محفوظ خان اور سجاد موجود تھے۔ سجاد آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ صاحب نے پیسے دیے ہیں اور کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، میری بیماری تو کچھ اور ہی ہے، سجاد نے خود کو سنبھال کر کہا اور محفوظ خان سے بولا، محفوظ بھائی ایک گلاس پانی اور پلاؤ، میں تم لوگوں کو اصلی صورتحال بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا محفوظ خان نے کہا اور جلدی سے اٹھ کر پانی کا ایک اور گلاس بھر کر اندر آ گیا۔ سجاد نے پانی پیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انہونی ہو گئی ہے، بالکل کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں بھوتنی گھس آئی ہے۔ تیری حالت دیکھ کر تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ تو کسی بھوتنی کا ہی نام لے گا، کریم خان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پڑے گی تب پتہ چلے گا کہ کریم چچا جو مجھ پر بیتی ہے میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کیا بیتی ہے مجھ بھائی تجھ پر، ذرا کچھ ہمیں بھی تو بتا، محفوظ خان نے کہا۔ محفوظ بھائی تم بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کو لے کر کوٹھی سے باہر نکلے تو چھوٹی بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ گاڑی کے پاس پہنچ گئیں اور مجھے کہا کہ دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا اور گاڑی باہر نکالی۔ پہلے تو یہی بات غلط ہے، میں تو گیٹ سے ہٹا بھی نہیں۔ دیکھو کریم چچا میرا دماغ خراب مت کرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چلتا رہوں، وہ راستہ بتاتی جائیں گی، اور وہ راستہ بتاتی گئیں اور ہم لوگ شہر سے باہر نکل گئے۔ پھر ایک جگہ بیگم صاحب نے گاڑی بائیں ہاتھ مڑوا دی۔ وہ کچی سڑک تھی، کچی سڑک ایک کھنڈر پر ختم ہوئی، کھنڈر کے برابر قبرستان تھا۔ چھوٹی بیگم نے وہیں پر گاڑی کو رکوا دیا اور نیچے اتر گئیں۔ کریم خان اور محفوظ بڑی دلچسپی سے سجاد کو دیکھ رہے تھے اور پھر ان کی نگاہیں آپس میں ملتی جاتی اور مسکرانے لگتے تھے۔ ہاں بولتا رہے، پھر کیا ہوا؟ بس اس کے بعد اللہ جھوٹ نہ بلائے، میں نے جو کچھ دیکھا اس دیکھ کر آنکھوں کو یقین نہیں آتا۔ ابے آگے تو بول، کیا دیکھا تو نے؟ اور جواب میں سجاد نے پوری کہانی انہیں سنا دی اور بولا، اس کے بعد میرے حواس قابو میں نہ رہے اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھا۔ لو کر لو بات، یہ سارے کام کتنی دیر میں ہو گئے سجاد بھائی؟ کئی گھنٹے لگے تھے۔ کیا بجا تھا اس وقت محفوظ خان جب تم باہر نکلے تھے؟ صبح 11:15 بجے کا وقت تھا اور اب 2:45 بج رہے ہیں۔ چلو خیر یہ بات ہم نے مان لی کہ اتنا وقت سجاد کو لگا، پر جو کچھ یہ سنا رہا ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میری بات سنو کریم چچا اور محفوظ بھائی، ان دنوں گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند مت کرو۔ خیر ہم تو نوکر ہیں، اصل کام تو مالکوں کا ہے۔ بیگم صاحب مجھ سے ملی تھی، میں تمہیں بتاؤں؟ سجاد نے کہا۔ وہ تو روز ہی ملتی ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ یار پوری بات تو سن، تمہیں بیچ میں بولنے کی بہت بری عادت ہے، سجاد نے محفوظ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ چل آگے بول، تیری کہانی کافی دلچسپ ہے، محفوظ نے لطف اٹھاتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے اپنا رازدار بناتے ہوئے کہا کہ سجاد، جو کہ چھوٹی بہو بیگم تمہارے ساتھ ہی آتی جاتی ہیں، ذرا ان پر نگاہ رکھنا کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہیں۔ مجھے اس بارے میں بتاؤ، اصل میں شادی ہونے کے ساتھ ہی جو کھیل شروع ہوا ہے اس پر تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ چھوٹے صاحب بیمار ہو گئے، ولیمے والے دن بھی وہ گھر سے بھاگ گئے تھے، یہ بات تو تمہیں معلوم ہے۔ ولیمے میں شریک نہیں ہوئے تھے اور کتنی لے دے ہوئی تھی اس وقت۔ خیر ہم تو نوکر ہیں، مالکوں کی باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کے بعد سے تم دیکھ لو کہ چھوٹے صاحب پر کیا بیت رہی ہے۔ پاگل ہو کر دماغی ہسپتال پہنچ گئے تھے، وہ تو بس اللہ نے کرم کر دیا کہ ٹھیک ہو کر واپس آ گئے، پر بیگم صاحبہ کا خیال ہے کہ چھوٹی بہو بیگم کو کوئی بری روح ہے
خیر یہ تو ہر ساس کا خیال ہوتا ہے کہ بہو بدرو ہے، محفوظ خان نے کہا اور ایک کہکا لگایا۔ میری بات سنو، ذرا ناظمہ باجی اور رشیدہ سے بھی مل لو، وہ کیا کہانیاں سنا رہی ہیں۔ ہاں وہ ہم کہانی بھی سن چکے ہیں۔ دراصل یہ نوکرانیاں مالک کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی من گھڑت کہانیاں سناتی رہتی ہیں، بشرطے کہ مالکن میرا مطلب ہے ساس صاحبہ بہو بیگم کی مخالف ہیں۔ تم بڑے عالم فاضل بنے ہوئے ہو محفوظ بھائی، میری دعا ہے کہ تمہیں بھی کوئی ایسا ہی واسطہ پڑے۔ میری حالت اسی وجہ سے تو خراب ہو گئی ہے، مگر میری جان تو قبرستان سے گاڑی سمیت واپس کیسے آ گیا، اور گاڑی ہمیں اپنی جگہ دکھائی کیسے دیتی رہی؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ ارے ایک بات بتاؤں تمہیں، اچانک ہی سجاد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ بتا دے جی، وہ بھی بتا دے۔ وہاں قبرستان میں میں نے اپنے لیے تھوڑے سے نیم کے پتے توڑے تھے، اور وہ پتے میں نے گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیے تھے۔ تم نے کہا تھا نا محفوظ بھائی، میرے بدن میں جو خارش ہوتی ہے تو میں 2-3 بار نیم کے پتوں سے نہا لوں۔ اچھا پھر ذرا مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ، میں بڑی کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ چلو ذرا چل کر دیکھیں گاڑی میں نیم کے پتے ہیں یا نہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چل اٹھ، ہمت کر، محفوظ بھائی نے سجاد کو سہارا دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد تینوں باہر نکل آئے۔ سجاد سفید مرسڈیز کے پاس پہنچا اور پھر اس نے چابی سے مرسڈیز کی ڈگی کھولی۔ مرسڈیز کھلتے ہی نیم کے پتوں کی مہک محسوس ہوئی، اور اس کے بعد محفوظ خان اور کریم چچا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ مرسڈیز کی ڈگی کے گوشے میں نیم کے بہت سے پتے رکھے ہوئے تھے، جبکہ اس کوٹھی میں نیم کا کوئی درخت موجود نہیں تھا، اور پتے بھی تازہ تھے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ 4 دن پہلے کہیں سے لا کر اس میں رکھ دیے گئے ہوں۔ اب سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، اور سجاد خوفزدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، اولاد کی قسم محفوظ بھائی، میں نے غلط نہیں کہا تھا، یہ ساری باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ دانش کافی بہتر حالت میں آ گیا تھا۔ مرزا اختیار بیگ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ رکھنے لگے تھے، اور وہ خود بھی کاروبار میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس سے اس طرح تزئین سے دور رہنے کا موقع ملتا تھا۔ پہلے وہ تزئین کا دیوانہ تھا، اور اس سے ایک لمحہ جدا رہنے کا روادار نہیں تھا، لیکن شادی کے رات جو کچھ ہوا تھا، اور اس وقت سے اب تک جو کچھ ہوتا رہا تھا، اس نے اسے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا۔ تزئین کی اب تک قربت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ تزئین سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس بارے میں خود کو معذور پاتا تھا۔ کہیں بھی ہوتا تزئین اسے ایک آواز دیتی اور وہ تزئین کے پاس پہنچ جاتا۔ ایسا کیوں ہوتا تھا، اسے آج تک یہ بات پتہ نہ چل سکی۔ اس نے تزئین سے درخواست کی تھی کہ بس وہ اتنا کرم کر دے کہ اسے وہ شکل میں نہ آئے جس میں وہ اپنی اصلی شکل کہتی ہے۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات مان لی تھی، اور اب تزئین کی شکل میں رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ دانش بس اس طرح خود کو بہلا لیا کرتا تھا۔ اس کی نگاہیں تزئین کی طرف اٹھتیں تو وہ بھیانک شکل اسے یاد آ جاتی، تو اس کی تمام حسرتیں اور آرزوئیں پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی۔ یہ ایک روگ تھا جو اسے لگا ہوا تھا، بھلا اس کا محبت سے کیا تعلق؟ پیار سے اگر کبھی تزئین کی کلائی پکڑ لیتا تو کلائی ایک دم سوکھی ہوئی پرانی ہڈیاں محسوس ہوتی، اور وہ گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیتا تھا۔ ایسے موقعوں پر اس نے کبھی تزئین کی آنکھوں میں کسی محرومی یا اداسی کے آثار نہیں دیکھے تھے، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے تزئین اس کی اذیت سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ ان حالات میں بھلا اس کا تزئین کے ساتھ کیا جی لگتا؟ بس اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے اس کی بات مان لی تھی، اور اسی وجہ سے کم از کم اس پر وحشت نہیں طاری ہوتی تھی۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ تزئین نے آج تک اسے بھی مرزا اختیار بیگ کے ساتھ کہیں جانے سے نہیں روکا تھا، جیسے وہ خود بھی یہی چاہتی ہو کہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا۔ در حقیقت تزئین نے دونوں ماں بیٹوں کے حواس چھین لیے تھے۔ ادھر وہ طاہرہ جہاں بیگم پر مصیبت نازل کیے ہوئے تھی، تو دوسری طرف دانش بے بسی اور الجھنوں کا شکار رہتا تھا۔ وہ بعض اوقات بڑے عجیب و غریب انداز میں سوچتا تھا کہ اس منحوس زندگی سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس وقت بھی وہ آفس میں بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی کو اپنا رازدار بنائے اور دل کا حال سنائے، لیکن پھر تزئین کا کیا رویہ رہتا ہے؟ وہ اپنی بات دوسروں کے سامنے لے جانا پسند کرتی ہے یا نہیں؟ سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ پھر اسے اپنا ایک دیرینہ دوست عامر یاد آیا۔ بہت اچھا دوست تھا، حالانکہ خود دانش کے
غرور کی وجہ سے یا اس کے متوسط گھرانے کے ہونے کی وجہ سے طویل عرصے کے ساتھ کبھی ایک دوسرے سے ملنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن جب انسان پر بیتتی ہے تو پرانے دوست ہی یاد آتے ہیں کہ ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ اس نے عامر کو فون کیا اور دوسری طرف سے عامر کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی، کون؟ دانش۔ یار مجھے بھول گئے، ایک ہی تو دانش ہے تمہارا پرانا دوست، آج میں کیسے یاد آ گیا؟ یار مجھے پتا ہے کہ تم ناراض ہو گئے ہو۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں، بس جب بھی کبھی تمہارے بارے میں سوچتا تھا تو یہی خیال آتا تھا کہ بڑے لوگوں سے دوستی کرنی ہی نہیں چاہیے، چاہے کوئی غرض یا لالچ بھی نہ رکھو، لیکن ان کی نگاہوں میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہتی۔ جتنا چاہو ذلیل کر لو، بلکہ ایسا کرو کہ فون پر ذلیل کرنے میں کیا مزہ آ رہا ہوگا، میرے سامنے آ کر بیٹھو، اور جو کچھ کہو گے تو میرے چہرے کی شرمندگی تمہیں سکون بھی دلائے گی۔ کیا ملو گے مجھ سے؟ ہاں ملنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں بلیو مون ہوٹل جواب میں اس طرح موجود ہے، وہاں ملاقات ہونا چاہیے۔ میں کب پہنچوں بتاؤ؟ بس آدھے گھنٹے کے اندر۔ میں آ رہا ہوں، عامر نے کہا۔ پھر دونوں دوستوں کی ملاقات بلیو مون میں ہوئی۔ عامر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا حلیہ زیادہ اچھا نہیں، بڑے تر و تازہ تھے، گلاب کے پھول کی طرح، پر اب کیا ہو گیا؟ رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئیں، گال بھی پچکے سے ہیں اور ویسے بھی کمزور نظر آ رہے ہیں۔ یار بڑی مشکل کا شکار ہو گیا ہوں، بیٹھو، دانش نے کہا، اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ چلو مجھ سے شکایتیں کرو، دانش نے کہا۔ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس یہی تھا کہ بے شک تم نے اپنی شادی میں بڑے لوگوں کو بلایا ہوگا، لیکن کسی گوشے کی ایک کرسی عامر کے لیے ہوتی تو عامر کو کبھی تم سے کوئی شکایت نہ ہوتی۔ بڑے اچھے کپڑے پہن کر آتا میں وہاں تمہاری شادی کی تقریب میں، پر تم نے سوچا کہ کافی ہے عامر، کافی ہے۔ ایک بات کہوں تم سے، غلطیوں کی سزا ملتی ہے نا انسان کو، تو مجھے سزا مل رہی ہے۔ ارے خیریت؟ کیا بھابھی صاحبہ بہت سخت مزاج ہیں؟ کیا ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ دانش نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں، تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے وقت کانوں میں تزئین کی آواز گونجی، اس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اسے اپنا ذہن صاف محسوس ہوا، گویا تزئین اس وقت اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا آرڈر دیا گیا۔ عامر نے اس کے حالات پوچھے۔ عامر کے چہرے پر تجسس تھا۔ اس نے کہا، اب تم مجھے بتاؤ، پہلی بات تو یہ کہ جب پرانے دوستوں کو یاد کیا جاتا ہے تو کسی مشکل وقت میں ہی کیا جاتا ہے۔ دوست، تم یقین رکھو، اگر میں تمہاری کسی مشکل میں کام آ سکا تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ لالچ نہیں ہوگا کہ تم میری مشکل میں میرے کام آؤ۔ یار عامر، ایسی باتیں مت کرو مجھ سے، میں بہت پریشان ہوں۔ اب مجھے پریشانی کی وجہ بتاؤ، عامر نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ دانش نے ایک بار پھر گردن جھکا لی، اس کا دل آہستہ آہستہ کانپنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو باتیں وہ عامر سے کرنے والا ہے، اگر ان کا علم کسی طرح تزئین کو ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اندر کی کیفیت پر قابو پانے کے بعد اس نے کہا، عامر، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں اسے عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تزئین نامی لڑکی مجھے ایک کلب میں ملی تھی، اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اپنا سارا غرور بھول گیا، جبکہ یورپ میں وہاں کی مقامی بلکہ کئی اور ملکوں کی لڑکیوں نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی پر توجہ نہیں دی تھی۔ تزئین کو دیکھ کر میرے دل و دماغ میں طوفان برپا ہو گیا تھا، اور پھر سچ بات یہ ہے کہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ خود بھی ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی ہے، والدین کی مرضی کے خلاف میں نے اس سے شادی کر لی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر ایک بھیانک انکشاف ہوا۔ تزئین در حقیقت نارمل لڑکی نہیں ہے، وہ ایک سوکھے ہوئے انسانی پنجر کی حیثیت سے حجلہ عروسی میں مجھے ملی، اس قدر وحشتناک وجود کہ انسان دیکھے تو اس کے دل کی حرکت بند ہو جائے۔ ایک خوفناک ڈھانچہ دلہن کے لباس میں پہنے ہوئے سیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنے دماغ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں گھر چھوڑ کر وہیں سے بھاگ گیا۔ میں نے ایک ٹرین کے ذریعے ایک طویل سفر کیا۔ وہ دن ہی گزر گیا تھا جس دن میرا ولیمہ تھا، لیکن دوسری رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا، اور وہ میری بھیانک دلہن اپنے کاموں میں مصروف تھی، لیکن اپنی خوبصورت شکل میں۔ بعد میں بھی بہت ہی بار اس بھیانک شکل میں مجھے نظر آئی، اور میں نے اس سے درخواست کی کہ تزئین والی شکل میں ہی رہا کر۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں نہ ہو کہ پچھلے دنوں میں دماغی ہسپتال میں رہ کر آیا ہوں، صرف اسی کی وجہ سے میں اس سے بھاگنا چاہتا ہوں،
لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کبھی اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ عامر حیرت سے منہ کھولے اس کی داستان سن رہا تھا، بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ کیا اس وقت بھی دانش صحیح الدماغ ہے یا کسی پاگل پن کا شکار ہے۔ اس نے تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد سوال کیا، دانش قسم کھا کر ایک بات بتاؤ گے مجھے؟ ہاں۔ کوئی نشہ کرتے ہو؟ عامر نے سوال کیا۔ دانش نے آنکھیں بند کر لیں، پھر وہ گول مول انداز میں بولا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نشے کے عالم میں تمہیں یہ داستان سنا رہا ہوں تو میرے دوست نہ سنو میری کہانی۔ مجھ پر بد نصیبی کا نشہ طاری ہے، بس اور کچھ نہیں۔ سنو میری بات سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہانی بے شک بہت عجیب ہے، لیکن بہرحال اس کا حل تلاش کروں گا۔ دانش نے کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے کیوں آج عامر کے سامنے دل کا یہ راز کھول دینے پر اسے اپنا وجود ہلکا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کافی دیر عامر کے ساتھ وقت گزارا، پھر اٹھتا ہوا بولا، مجھے تم سے جو حاصل کرنا تھا عامر میں نے حاصل کر لیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر میں تمہیں تزئین کے بارے میں بتاتا ہوں تو وہ میری زبان روکنے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں۔ اب میں بھی ذرا مختلف انداز میں سوچوں گا۔ یہ کہہ کر دانش اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ تم بے فکر رہنا، یہ مت سوچنا کہ میں اس بات کو بھول جاؤں گا۔ میں بزرگوں سے مشورہ کروں گا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا بہت شکریہ۔ پھر دونوں ریسٹوران سے باہر نکل آئے تھے۔ تجھے کیا ہوا طاہرہ جہاں بیگم؟ ڈرائیور سجاد کو دیکھتے ہوئے جو لرزتے قدموں سے اجازت ملنے پر دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور بدن سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، اجازت ہو بیگم صاحب تو دروازہ بند کر دوں؟ کر دے، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں بیگم صاحب، سجاد نے کہا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ارے تجھے ہوا کیا ہے؟ بولے گا بھی یہ نہیں؟ بس سمجھ لو بیگم صاحب، زندگی تھی کہ بچ گیا، ورنہ آپ کو اپنے ایک وفادار سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے۔ وقت وقت کیے جائے گا یا کچھ بتائے گا بھی سجاد؟ کیا تم لوگوں نے میرا ناک میں دم کیوں کر رکھا ہے؟ نہیں بیگم صاحب، آپ کی وفاداری میں بس جان دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، زندہ رہنے کو جی نہیں چاہ رہا اب۔ طاہرہ جہاں بیگم غسیلی نگاہوں سے سجاد کو دیکھنے لگیں۔ فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور واقعی بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ سجاد، اب جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں۔ کل کی بات ہے، صاحب اور چھوٹے صاحب محفوظ کے ساتھ دفتر چلے گئے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، چھوٹی بیگم نے مرسڈیز کی طرف رخ کیا اور پھر ہم باہر نکلے تو مجھے راستہ بتانے لگی کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہے۔ سجاد نے پوری کہانی سنا دی طاہرہ جہاں بیگم کو، اور طاہرہ جہاں بیگم کے بدن میں دوڑنے والی سرد لہروں سے نہ بچ سکیں۔ ان کا دل کانپ رہا تھا۔ بہت دیر تک خاموش رہیں، پھر بولیں، کل اس وقت کریم خان میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے تیری طبیعت خراب ہونے کے بارے میں بتایا تھا۔ مرزا صاحب نے اسے پیسے دے کر کہا تھا کہ ڈاکٹر سے دوا لا دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرا مرض یہ تھا۔ بعد میں بیگم صاحب، آپ کریم خان اور محفوظ کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ مرسڈیز کی ڈگی سے نیم کے وہ پتے برآمد ہوئے جو میں نے قبرستان سے توڑے تھے۔ پھر بھی یقین نہ آیا تو میں کسی کو بھی وہ جگہ دکھانے کے لیے تیار ہوں جہاں چھوٹی بیگم مجھے لے کر گئی تھیں۔ اچھا ایک بات بتا، اس کے بعد چھوٹی بیگم تجھ سے ملی یا نہیں؟ نہیں جی، اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ملی۔ اگر وہ مجھے کہیں لے جانے کے لیے کہتی تو بیگم صاحب سچ جانے میں تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہی کر دیتا۔ میری حالت ایسی نہیں کہ میں انہیں کہیں لے کے جا سکوں۔ اپنے آپ کو سنبھال سجاد، ہم جس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں مجھے تم سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم لوگ ہی ہمت ہار گئے تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ ارے اب تم سب بھی گواہ بن گئے ہو کہ میرے بچے کا یہ حشر بلا وجہ نہیں ہوا ہے۔ بھوتنی لگی ہے گلے، ہائے ایک ایک کر کے سب پر کھلتی جا رہی ہے، مگر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ اکلوتا بیٹا ہے میرا، جان دے دوں گی، جان لے لوں گی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے بیگم صاحب؟ سجاد نے پوچھا۔ مدد مانگ رہی ہوں تم سے۔ کوئی گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے تو جھاڑو پھونک کرا کے اثر ختم کرایا جاتا ہے، مگر یہاں تو آسیب پنڈے سے لگا بیٹھا ہے، سینے پر چڑھا مونگ دل رہا ہے۔ مگر ہار نہیں ماننے کی میں۔ ہمت سے کام لو سجاد، میرا ساتھ دو، میری مشکل میں کام آؤ، طاہرہ جہاں نے کہا۔ اسی وقت بند دروازے پر آہٹ ہوئی اور سجاد اور طاہرہ جہاں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر سے بند دروازے کی چٹکنی خود بخود پیچھے سڑک رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लिंक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।